قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے کا مہینہ ہے، ظاہری طور پر، ورنہ آپ تو پہلے بھی تھے، کہو بے شک۔ یہ ایک ظاہری دنیا میں آنے کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آدم ابھی گارے میں تھا، اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا تھا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نے پہلے ہی تاج نبوت رکھ دیا تھا تو حضور اتنے عرصہ رہے کہاں؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے، جب آپ تھے تو رہے کہاں؟ تو سیدھا جواب دیا کرو کہ اللہ کے علم میں رہے، اللہ کے نور میں رہے، اللہ کے خزانے میں رہے، اللہ کی قدرت میں رہے، پھر جب چاہا میرے اللہ نے ظاہر کر دیا۔ پہلے ضرورت ہی نہیں پڑی اللہ کو، ایسے وقت میں ظاہر کیا کہ جب سارے پہلے نبی آ گئے، بعد میں آنا کسی نے نہیں تھا، تو قیامت تک کے لیے ایک ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کے بھیج دیا۔ ظاہری طور پر اس مہینے میں آئے۔ کچھ لوگوں نے 8 ربیع الاول لکھا ہے۔ کتنا؟ 8۔ میرے اپنے استاذ جن سے میں نے حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف پڑھی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتاب لکھی۔ میرا وجدان اور میرا دل کہتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے اچھی کتاب کوئی نہیں۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 8 ربیع الاول لکھی اپنی کتاب کے اندر۔ مسلک بریلوی جن سے چلا، جو مسلک بریلوی کے بانی ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کو 8 ربیع الاول کی تاریخ لکھی۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جن بریلوی مذہب کا بانی 8 ربیع الاول لکھتا ہو، وہ بریلوی 12 ربیع الاول کو جلوس کیسے نکالتے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور صرف ایک کتاب میں نہیں، 2 کتابوں کے اندر انہوں نے 8 ربیع الاول لکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک اور لاجواب کتاب ہے رحمت للعالمین، آج سے 200 سال پرانی، قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی اردو میں کتاب ہے۔ انہوں نے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول لکھی۔ ایک اور کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، سیرت النبی کے نام سے۔ وہ ہندوستان میں پہلی کتاب ہے لکھی جانے والی جو اردو زبان میں لکھی گئی۔ انہوں نے بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول لکھی۔ عربی میں جتنی کتابیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، تمام عربی کتابوں کے مصنفین نے بھی جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول لکھی۔ اور آپ کی دعاؤں سے میں نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے، بالکل جو آخری مراحل میں ہو سکتا ہے مہینے تک آ جائے،
کیا کہتے ہیں پریس میں ہیں، حیات مصطفیٰ کے نام سے. میں نے بھی اپنی اس تحقیق میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کی. اچھا، اگلی بات، یہ جتنوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں حضور پاک کی زندگی پر، سب نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن. کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 یا 9 ربیع الاول کی ہے، اور زیادہ تحقیق یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کی. دن میں کسی کا اختلاف نہیں، سوموار کا تھا. وقت میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی، جب نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے. شہر میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شہر میں ہوئی، اور اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت آپ کے دادا کے گھر، چونکہ آپ کے ابا آپ کے پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. آپ کی اماں حضرت آمنہ اپنی سسر کے گھر تھیں جو حضور کے دادا تھے. اس میں بھی کسی کا اختلاف ہے. اور اگلی بات ایک اور آپ کو عجیب بتاتا چلوں کہ ہماری زبان میں پیران پیر، امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بتا دوں شعبان کے مہینے میں لکھی، ربیع الاول ہی نہیں لکھی. لیکن بہرحال مضبوط دلائل یہی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی. ہو سکتا ہے میں زبان سے کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ ولی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، کسی اور بڑے عالم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باقی ساری امت غلط ہو اور ایک بندے کی بات صحیح ہو سکتا وہ مغالطہ لگ گیا ہو، یا لکھنے والوں نے غلطی کر دی ہو، یہ بھی ہو سکتا. کبھی کبھی کاتب سے غلطی ہو جاتی. حضرت پیران پیر کو بعد میں دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا ہو، یہ بھی ممکن.